أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. 4 آیتیں آپ حضرات نے سنی ہیں سورہ لقمان کی 6، 7، 8، 9. ان آیات میں اللہ جل جلالہ نے، جیسے میں نے جمعرات والے دن آپ کی خدمت میں خلاصہ پیش کیا تھا، مکہ مکرمہ میں کافر اور مشرک جو کفر ہی کی حالت میں اس کی موت آئی تھی، نضر ابن حارث اس کا نام تھا، نون ضاد را، نضر ابن حارث اس کا نام تھا. اور دیکھا مسجد یعنی مکہ مکرمہ کے اندر کہ لوگ اللہ کے رسول قرآن پڑھتے ہیں، صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے، اس لیے کہ قرآن پاک جب اترتا تھا تو قرآن پاک ایک ایسا کلام ہے کہ قرآن پاک سے جی نہیں بھرتا، اور قرآن پاک دلوں پر اثر کرتا ہے، اور قرآن پاک غموں کو دور کرتا ہے. قرآن پاک میں دلاسا بھی ہے، قرآن پاک میں شفا بھی ہے، قرآن پاک میں برکت بھی ہے. ہر وہ چیز جو آدمی مانگتا ہے اور اس کے دل کی چاہت ہے وہ اللہ کے کلام میں ہے. یہ اس میں کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں، یہی بات ہے. یہ ان حضرات نے لیا ہوا تھا اور بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو پڑھتے تھے، اور بہت اچھی آوازوں میں پڑھتے تھے. تو وہ پڑھتے تھے تو ایک ماحول بنا ہوا تھا. تو یہ ماحول ایسا تھا جو مشرکوں پہ بھی اثر کرتا تھا. چوری چھپے بڑے بڑے مشرک جو پورا دن حضور کی مخالفت کرتے تھے، اور مخالفت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن اللہ کے رسول جب تہجد میں اٹھتے تھے، اس لیے کہ آپ کی اکثر رات جاگنے میں گزرتی، وہ تلاوت میں گزرتی، تو اللہ کے رسول جب اٹھتے تھے تو یہ چھپ چھپ کر کے آ کر کے قرآن سنتے تھے. یہ والی بات پھیلی ہوئی بات تھی، بچے بھی سنتے تھے، عورتیں بھی سنتی تھیں. حتیٰ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مشرکین نے کہا کہ آپ یا تو قرآن پڑھنا بند کر دیں یا آپ علاقہ چھوڑ دیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ مکہ چھوڑ دیا. ایک مشرک جو ان کا دوست تھا وہ ان کو جبرن لے کے آیا کہ آپ جیسا آدمی مکہ سے نہیں جا سکتا. تو اور وجہ اس کی بنیادی یہ تھی کہ حضرت ابوبکر جب قرآن پڑھتے تھے تو روتے بہت زیادہ تھے، انتہا سے زیادہ روتے تھے. ان کے رونے کی وجہ سے مشرکین کی عورتیں روتی تھیں، اور ان کے رونے کی وجہ سے ان کے بچے روتے تھے. ایسا ان کا انداز تھا قرآن پاک کی تلاوت کا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا. اور ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہاں رہے، لیکن آپ قرآن نہیں پڑھیں گے، اور اگر آپ پڑھیں گے تو زور سے نہیں پڑھیں گے. اس زمانے میں دیواریں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی تو اس میں آواز بڑی تیز آتی تھی، کوئی اور شور ہوتا نہیں تھا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یعنی اس مشرک کے کہنے پہ واپس آئے اور وعدہ کیا کہ میں آہستہ پڑھوں گا، لیکن آہستہ نہیں پڑھا جا رہا تھا ان سے. پھر انہوں نے کہا اگر زور سے پڑھنا ہے تو اندر گھر کے کمرے میں پڑھو تاکہ باہر آواز نہ آئے. تو ایسی تاثیر تھی قرآن پاک کی. اس میں پھر یہ جو نضر ابن حارث تھا،
کہ بیرون ملک تجارت کرتا تھا، اس نے وہاں سے جا کر کے کیا کیا، مختلف قسم کے قصے، کہانیاں اور ڈائجسٹ اور اس ٹائپ کی چیزیں لی اور کہا کہ محمد تو تمہیں وہ سناتے ہیں، قوم عاد اور قوم سمود کے قصے سناتے ہیں، میں تمہیں رستم اسفندیار جو فارس اور ایران کے بڑے بڑے پرانے بادشاہ گزرے ہیں، میں تمہیں یہ پڑھوں۔ تو وہ کیا تھا؟ وہ تو قصے کہانیاں تھی۔ ہمارے مذہب کے اندر تو یہ بھی وضو کرو نماز پڑھو، ہمارے مذہب میں تو یہ ہے کہ مشقت اٹھاؤ، دین پر محنت کرو، دین کو زندہ کرو، دین کو آگے پھیلاؤ۔ اس میں تو راحت ہی راحت تھی، لذیذ کہانیاں تھیں۔ پھر اس نے ایک عورت خریدی ہوئی تھی، کہا کہ اس کو لے جاؤ، کھانا کھلاؤ اس کو، اور یہ تمہیں گانا سنائے گی، یہ ناچے گی تمہارے سامنے۔ اس سے مشرکین کو مذہب سے روکنے کا بہانہ بھی مل گیا، اور بہت سارے نئے نئے مسلمان جن کے دلوں میں ابھی ایمان راسخ نہیں ہوا تھا، بالکل ابھی آئے تھے شرک سے، وہ بھی ادھر ادھر ہونے لگے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے دین سے غافل کرنے والی باتوں کے خریدار بنتے ہیں تاکہ بے سمجھے بوجھے وہ لوگوں کو دین سے گمراہ کریں، اور ایسے لوگوں کو تو دردناک عذاب کی اور ذلت آمیز عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ اور یہ لوگ اس قسم کے ہیں، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں قرآن کو پڑھا جاتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ منہ موڑ لیتے ہیں اور اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں اور قرآن پاک کا مذاق اڑاتے ہیں، اور مذاق اس لیے اڑاتے ہیں تاکہ اور لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی اہمیت ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ کوئی اس قسم کا آدمی جب آسمانی بات، جیسے مثال کے طور پر ہمارا درس ہے، ہم قرآن کو بیان کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں، کوئی اگر اسی کا مذاق اڑائے تو مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں بھی عظمت نہیں ہے۔ جو اس کے ہم نوا ہوں گے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھیں گے، وہ کہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہے، دیکھو یہ آدمی مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو مذاق اڑانا اور اللہ جل جلالہ اس کی برائی اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے۔ یہ آیت تو اگرچہ نازل ہوئی نضر ابن حارث کے بارے میں، لیکن قرآن پاک کے اصول میں سے ایک اہم اصول ہے، وہ یہ ہے العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، کہ جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں اس کا اعتبار ہوتا ہے، کسی خاص قصے کا اعتبار نہیں ہوتا۔ کیا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے یہ بات سنی، قصہ سنا، آیت کا ترجمہ سنا، چھٹی ہو گئی ہماری؟ نہیں، ہماری چھٹی نہیں ہوئی۔ اعتبار اس قصے کا نہیں ہے، وہ تو اس زمانے کا ایک قصہ تھا جس کے لیے یہ آیت اتری اور اس آدمی کو ڈانٹ پڑی اور ایمان والوں کو ترغیب ملی کہ خبردار اس قسم کی چیزوں سے بچنا۔ لیکن قیامت تک کے لیے ہر زمانے کے اندر یہ آیت ہمارے لیے رہنما ہے۔ اللہ کے دین سے غافل کرنے والی کوئی بھی بات، لہو، لام ہا واو، اس کا مطلب ہے غفلت، اس کا مطلب ہے غفلت، لعب، اس کا مطلب ہے کھیل۔ دنیا کیا ہے؟ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، ہمارے رب نے بارہا قرآن میں فرمایا دنیا کیا ہے؟ کہا کہ کھیل کود اور غفلت کی چیز ہے۔ اس کھیل کود اور غفلت کی چیز میں خدا کو یاد کرنا ہے، اس کھیل کود اور غفلت کی چیز میں خدا کو یاد کرنا ہے۔ تو لہون کہتے ہیں ہر وہ چیز جو آدمی کو ضروری کاموں سے روک دے اور اپنے اندر ایسا لگائے رکھے کہ نہ اس کو قرآن کی پرواہ ہو نہ ذکر کی پرواہ ہو، نہ قرآن کی پرواہ ہو نہ ذکر کی پرواہ ہو نہ نماز کی پرواہ ہو۔ تو ہر وہ چیز جو آدمی کو اللہ سے، اللہ کی باتوں سے، اللہ کے دین سے غافل کر دے، وہ اس میں داخل ہے۔ تو اس میں کافی ساری تفصیل ہمارے بزرگوں نے بتائی ہے کہ اس طرح بہت ساری ڈائجسٹیں ہیں، ناولیں ہیں، اور اب تو سب کا باپ موجود ہے، انٹرنیٹ اور اسمارٹ موبائل۔
وہ تو سب کا باپ ہے، اس نے ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس میں 70-80 سال کے بوڑھے بھی ہیں، اس میں 3 سال 2 سال جب ذرا سی بچے کو شدھ بدھ ہو جاتی ہے، اس وقت سے لے کر موت کے منہ میں ایک آدمی ہے اور بیماری بستر مرگ پر ہے اور ہسپتال کے اندر ICU میں ہے، وہ بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ وہ بھی مسجد والا بھی بچا ہوا نہیں ہے، تبلیغ میں نکلنے والا بھی بچا ہوا نہیں ہے، اور مدرسے والا بھی بچا ہوا نہیں ہے، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو اس وقت لہو کا سب سے بڑا مصداق اسمارٹ فون ہے، اس کا استعمال ہے، ایک ضرورت کا استعمال ہے، میری ضروری چیز ہے، ضروری پیغام ہے، دینا ہے اور لینا ہے۔ ایک یہ ہے کہ بس اس کو کھول لیا، اب بیٹھ گئے عشاء کے بعد اور صبح کے 4-5 بج گئے، اس سے جی نہیں بھرتا اور اندر اندر کشش ہوتی ہے کہ مزید اور آگے بڑھو۔ تو یہ سب کا باپ ہے، اس نے ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کل لہو باطل، ہر وہ چیز جو آدمی کو خدا سے غافل کر دے وہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، باطل ہے۔ ہاں اگر تو تیر اندازی کرے، جہاد کی مشق کرے، تو اپنے گھوڑے کا خیال رکھے، تو اگر کھیل کرنے تو تیری منکوحہ ہے، تیری بیوی ہے، اس کے ساتھ کھیل کر۔ یہ 3 طرح کے کھیل کی تو تجھے اجازت ہے، اس سے ہٹ کر کے کھیلوں کی اجازت نہیں ہے۔ دوڑ ہے، حضرت سلمہ ابن اکوع کہتے ہیں مدینہ منورے میں ایک آدمی کو بڑا فخر تھا کہ مجھے کوئی پیچھے نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے اللہ کے رسول سے اجازت مانگی کہ میں اس سے ریس لگانا چاہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، میں نے اس کو ہرا دیا۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں ایک پہلوان تھا، رکانہ اس کا نام تھا، اس نے یہاں تک وہ کیا کہ حضور کو کہا آپ مجھ سے کشتی کریں اور مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے باقاعدہ کشتی لڑی اور اس کے سینے پہ چڑھ گئے، ہرا دیا اس کو۔ تو اس طرح کی چیزیں، ایسے ہی حبشی کرتب دکھاتے تھے، نیزہ تلوار اس کا کرتب دکھاتے تھے۔ مسجد نبوی ہے یہ جہاں نماز ہوتی ہے، اس سے ہٹ کے مسجد سے باہر ایک جگہ تھی، وہاں کرتب دکھاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دیکھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں روح القلوب ساعتاً فساعتاً، اپنے دلوں کو بالکل بند مت رکھا کرو، کبھی کبھی تفریح کیا کرو، لیکن تفریح کے اندر ناجائز مت جایا کرو۔ اپنے بیوی سے بھی کھیل کرو، لیکن کافروں والا کھیل مت کرو۔ بیوی تمہارے لیے حلال ہے، لیکن اس میں بھی حدود کو کراس مت کرو، جو حرکتیں کافر کرتے ہیں وہ مت کرو۔ تو تمہیں تفریح کی اجازت ہے، گھومنے پھرنے کی اجازت ہے، دور جانے کی اجازت ہے، دل کو راحت دینے کی اجازت ہے، لیکن خدا کی نافرمانی کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ نے رزق دیا ہے اچھا کپڑا، بالکل اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے وہ اللہ چاہتے ہیں کہ نعمت کا اثر تمہارے اوپر نظر آئے، لیکن ما لم یکن مخیلۃ ولا صریف، ایک تو اچھا کپڑا پہن کے اترانا مت، تکبر مت کرنا، اور ایک اسراف مت کرنا، ایک اسراف مت کرنا، ایک اترانا مت۔ باقی اچھا کپڑا پہنو، تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ اچھا کھانے کا حکم ہے کلوا واشربوا، لیکن ولا تسرفوا، حد سے آگے مت بڑھو، شریعت کے حدود کے اندر رہو، دائرے میں رہو، آپے سے باہر مت جایا کرو۔ غم آیا ہے، دل غمگین ہے، رو رہا ہے بندہ، اللہ کے رسول بھی روئے ہیں، آنسوؤں سے روئے ہیں، لیکن چیخنا چلانا، گریبانوں کو پھاڑنا اور اپنے کو پیٹنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کی تو اجازت ہے، کیونکہ دل نرم ہے، آنکھوں سے دل کی نرمی کی وجہ سے آنسو بہتے ہیں۔ فرمایا کہ آنسو تو بہیں گے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان آنسوؤں کی وجہ سے زبان سے کچھ کہہ ڈالو، زبان سے کچھ نہیں کہنا۔ تو شریعت نے ہر چیز کے حدود مقرر کیے ہیں،
اسی طرح کھیل کود کے بھی حدود مقرر کیے ہیں. ہر وہ کھیل جو آدمی کو نماز سے، ذکر سے، تلاوت سے، دین سے غافل کر دیں وہ لغو ہے. اور ہر وہ کھیل کہ بھئی مجھے واک کرنی ہے، میں فٹ بال کھیلوں گا، اس وقت کھیلے آدمی. کرکٹ کھیلنی ہے کھیلے آدمی، ہاکی کھیلنی ہے کھیلے. کسی قسم کا کھیل جس میں نافرمانی نہ ہو اس کی شریعت اجازت دیتے. لیکن اگر کھیل ایسا ہے جس میں اکابر علماء ان کا فتویٰ آ جائے، جیسے پب جی کا کھیل تھا، یہ بچے کھیلتے تھے اور ایسی جگہ پہ پہنچ جاتے تھے کہ جہاں پر جو ہے نا وہ کھیل کھیلنے والا وہ آ کر کے بت کو سجدہ کرتا تھا، تو اس پر تو باقاعدہ بدھوری ٹاؤن کی طرف سے کفر کا فتویٰ آیا کہ یہ بندہ کافر ہو گیا، کہ جو کھیل کے اندر گیا کہیں پھنس گیا تو آ کر کے وہ سجدہ کر رہے، تو سجدہ کون کر رہا ہے؟ سجدہ تو خود بخود نہیں ہو رہا، تم بٹن دباؤ گے تو سجدہ ہوگا. اور کہتے ہیں میرے دل میں بت پرستی نہیں ہے. تو اس کا جواب حضرات نے دیا کہ بھئی قرآن پاک کو نعوذ باللہ زمین پہ مارو اور کہو میرے دل میں بے ادبی تھوڑی ہے، میں نے قرآن کو بے ادبی کی وجہ سے تھوڑی مارا ہے. تو یہ تو نہ سمجھنے کی باتیں ہیں. اور یہ کیا ہے؟ یہ شریعت کی روح کو نہ سمجھنا، اپنے کالج اور یونیورسٹی کی پڑھائی کو قرآن کے اندر داخل کرنا کہ بھی میں نے جو پڑھا ہے میں بہت ہوشیار ہو گیا ہوں، لہٰذا قرآن و حدیث کو ایسا ہونا چاہیے. تو قرآن و حدیث ایسے نہیں ہوگا. قرآن پاک ایسے ہوگا جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، اور جیسے اس زمانے کے بزرگوں نے لیا ہے اور جو انہوں نے سمجھا ہے وہ ہم تک پہنچا ہے. ہم اپنی سمجھ کو قرآن پاک میں اندر داخل نہیں کر سکتے. اگر ہم داخل کریں گے تو مصیبت میں پڑ جائیں گے. تو ہر کھیل اس کی شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن وہ کھیل جو آدمی کو خدا سے غافل کر دے اور اللہ کے دین سے دور کر دے. نماز متاثر ہو گئی جی، کرکٹ کا میچ ہے جی، پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے اور شروع ہو گیا جی، عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی. کیوں؟ میں ایک شاٹ مس کرنا نہیں چاہتا، ایک بولنگ مس کرنا نہیں چاہتا، ایک فیلڈنگ مس کرنا نہیں چاہتا. نمازیں گئی، نمازیوں کی نمازیں گئی، حافظوں کی نمازیں گئی، جو اپنے کو دیندار سمجھتے ہیں ان کی نمازیں گئی. تو ایسا کھیل جو آدمی کو غافل کر دے شریعت اس کی کسی صورت میں اجازت نہیں دیتی. تو یہ باتیں اس آیت کے ذیل میں حضرات نے لکھی تھی، جس کا میں نے مختصر سا خلاصہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. اللہ پاک ہمیں ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی باتوں کے خریدار بنتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کو بے سمجھے بوجھے اللہ کے راستے سے بھٹکائیں اور اس کا مذاق اڑائیں، اللہ کی باتوں کا مذاق اڑائیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی اہمیت ختم ہو جائے. جب آدمی مذاق اڑائے گا تو اہمیت ختم ہو جائے گی. اور ان لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے ان کو رکھ دے گا اور تکلیف دے گا ان کو. اور جب ایسے شخص کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ پورے تکبر کے ساتھ منہ موڑ لیتا ہے جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے دونوں کانوں کے اندر بہرا پن ہے. لہٰذا اس کو ایک دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری دے دے. یہ خوشخبری جو ہے، خوشخبری تو اچھی چیز کی ہوتی ہے، اس میں مزید ذلت ہے. جیسے کہ ایک آدمی کو ایک لگایا، مجرم تھا، ایک لگایا، کہا کہ چکھو مزہ اس کا، تو چکھنا تھوڑی ہے، یہ تو ذلت ہے. تو آپ اس کو مار بھی رہے ہیں اور زبان سے اس کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں. اور یہی لفظ دوزخیوں کو کہا جائے گا، ابو جہل کو کہا جائے گا، جس کا ذکر سورہ دخان کے آخری رکوع میں ہے. ذق انک انت العزیز الکریم، چکھو، تو تو بڑا دنیا میں معزز تھا نا، ابھی چکھو دوزخ کا مزہ چکھو. حالانکہ چکھنا تو کسی اچھی چیز کو چکھا جاتا ہے، عذاب کو تھوڑی چکھا جاتا ہے. تو لہٰذا دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو. لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل والے ہیں ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں.
اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور وہ اللہ زبردست ہے، اقتدار کے مالک ہیں اور حکیم ہیں، حکمت کے مالک ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔